هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل شخص کی از خانہ خود بر آید واز عمارات شہر خارج شود بنیت سفر۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مسافر کی نماز کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اتمام یعنی پوری نمازیں پڑھنا، 4 رکعت ہے 4 کی 4 پوری پڑھ لے، اور ایک ہوتا ہے قصر کا مطلب ہے کہ آدھی نماز پڑھنا۔ تو مقیم آدمی کے لیے جو اپنے وطن کے اندر ہے، کہیں سفر نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے تو اتمام ہے، اور جو آدمی مسافر ہے وہ سفر کے دوران قصر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے اسی مسافر کے احکام کو بیان کر رہے ہیں کہ مسافر اپنی نماز کے اندر قصر کب شروع کرے گا، کیسے پڑھے گا، کب تک پڑھے گا، اور اگر سفر کے دوران اس کی نماز قضا ہو گئی تو حضر میں کیسے پڑھے گا، حضر میں اس کی نماز قضا ہو گئی سفر میں ادا کر رہا ہے تو کیسے پڑھے گا، تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں سمجھ لیں کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک جو سفر شرعی کا معیار ہے، یعنی آدمی کتنے سفر کی نیت سے نکلے تو مسافر ہوگا اور کتنے سفر کی نیت سے نکلے تو مسافر نہیں ہوگا، تو وہ ہے 48 میل۔ اب 48 میل کو اگر ہم کنورٹ کریں کلومیٹر کے اندر تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے 84 کلومیٹر لکھا ہے، بعض نے 90 کلومیٹر لکھا ہے، اور بعض علماء نے 77 کلومیٹر پر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 77 کلومیٹر اگر آدمی سفر کرتا ہے تو وہ مسافر ہوگا۔ لیکن یہ سب تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے میل اور کلومیٹر کے حساب سے ہے نا۔ پہلے زمانے کے اندر یہ سب تو نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر کرتے تھے نا، اونٹ سے، گھوڑے سے، تو اس حساب سے یا پیدل ہی چلتے تھے۔ تو انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اسی حساب سے بیان کیا ہے۔ تو آپ یہاں یوں یعنی مسئلے کا میں خلاصہ ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ سب ہمارے نزدیک ہمارے حساب سے، چونکہ میں بھی ایک مفتی ہوں، تو میرا جو فتویٰ ہے کہ 77 کلومیٹر، 77 اور پلس 1.25، تو آدمی اگر 77 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہ سفر شرعی ہوگا، تو آدمی مسافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے وطن ہے بنارس، ہمارے وطن سے بنارس تقریباً 75 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر سفر کریں تو ہم مسافر نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کہ شخص کی از خانہ خود بر آید، ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا، وز عمارات شہر خارج شود، اور شہر کی عمارات سے، شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا، بنیت سفر کی نیت سے۔ ان تمام شرائط کو یاد رکھیں کہ اگر آپ مسافر کب ہوتے ہیں، مسافر اس وقت ہوتے ہیں جب آپ گاؤں سے نکل لیں، تو گاؤں کے اندر اگر آپ ہوں گے تو مسافر نہیں ہیں۔ گاؤں کی آبادی سے نکل جائیں، گاؤں کی جو آبادی ہے اس سے آپ نکل جائیں تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں آپ کو، آپ کا گاؤں ہے اور آپ کے گاؤں سے جو ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ گاؤں کی آبادی سے باہر ہے۔ آپ کا گاؤں ہے، گاؤں کے بعد کھیت پڑتا ہے آدھا کلومیٹر، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، اور آدھا کلومیٹر کے بعد پھر جو ہے آپ کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو آپ ریلوے اسٹیشن میں جیسے ہی اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکلیں گے تو آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں تو آپ قصر کریں گے، بشرطے کہ آپ 77 کلومیٹر یا 48 میل کا آپ نے ارادہ کیا سفر کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے گاؤں کا ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹیشن، بس یا ریل سے سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کے گاؤں ہی کے اندر ہے یا گاؤں سے باہر ہے مگر آبادی مل چکی ہے، ایک ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ ریلوے اسٹیشن میں اور بس اسٹینڈ پر آپ مسافر شمار نہیں ہوں گے، وہاں آپ کو 4 کی 4 ہی پڑھنی پڑے۔
تو از امارات شہر خارج شود، شہر کی آبادی سے نکل گیا بنیت سفر، سفر کی نیت سے. کتنا سفر کی نیت سے؟ 6 مرحلہ، 3 منزل. اب دیکھیے اس زمانے کے اندر منزل، جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ اسٹیشن ہے نا، گاڑی چلتی ہے تو پہلے ایک اسٹیشن پہ روکے گی، پھر 2 اسٹیشن پہ روکے گی، تیسرے اسٹیشن پہ روکے گی. اس طرح اس زمانے کے اندر ہوتا تھا منزل. یعنی لوگ طے کر دیتے تھے کہ بھائی اگر ہمیں مکہ سے مدینہ جانا ہے مثال کے طور پر، تو ہمیں 3 جگہ قیام کرنا ہے مثال کے طور پر، تو 3 منزل ہو گئی. تو کہنا بنیت سفر 6 مرحلہ 3 منزل. اب ایک منزل کتنے کی ہوتی تھی؟ ہر مرحلہ 16 کروہ، ہر مرحلہ ہر منزل 16 کروہ، 16 کروہ. اچھا تو 3 منزل ہونی چاہیے، اور ایک منزل ہے آپ کی کتنے؟ 16 کروہ کی. ہر کروہ 4000 قدم، اور ہر کروہ 4000 قدم کا ہوتا ہے. تو اس کو آپ اگر جوڑیں گے، یہ دیکھیے ہم نے حساب لگایا ہے، یہ 3 منزل، ٹھیک ہے. ایک منزل ہوتا ہے 16 کروہ کا، تو 3 منزل کو ہم نے ضرب دیا 16 میں، تو 16 3 48، تو یہ ہو گیا 48 کروہ، ٹھیک ہے. اور ہر کروہ 4000 قدم کو ہوتا ہے، تو 48 کو 4000 میں ضرب دیں گے تو ہو جائے گا 1,92,000 قدم. 1,92,000 قدم یہ سفر شرعی ہوتا ہے. اسی 48 کروہ کے جو ہم نے کنورٹ کیا کلومیٹر کے اندر، تو یہ 177 یا 90 یا 84 کلومیٹر بنتا ہے. تو آ شخص فرض 4 گانا را 2 گانا گزر، تو آدمی 4 رکعت والی فرض کو 2 رکعت ادا کرے گا، یعنی مسافر ہو جائے گا شہر کی عمارت سے باہر نکلتے ہی. اور اگر 4 رکعت، اب سوال ہے کہ کسی نے 4 رکعت نہیں پڑھا، یعنی 2 رکعت نہیں پڑھا، اس کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے تھا مگر 2 رکعت نہیں، 4 رکعت پڑھ لیا، مسافر آدمی، اس نے قصر نہیں کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کہ اگر 4 رکعت کر، اگر 4 رکعت اس نے پڑھا، 2 رکعت نماز والی کو، قصر کی نماز کو 4 رکعت پڑھ لی. بس اگر 2 رکعت قاعدہ کر، بس اگر 2 رکعت اس نے قاعدہ کر لیا، نماز ادا شود تو نماز ہو جائے گی. وہ 2 رکعت فرض و 2 رکعت نفل شود، اور 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی. و بسبب آمیزش نفل با فرض وضع کار باشد. تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے چونکہ 2 رکعت ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اس نے 4 پڑھ لیا، تو شریعت کی اس نے مخالفت کی. دیکھیے رخصت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے رخصت جس کے اندر گنجائش ہے کہ آدمی چاہے اس کو لے یا نہ لے، جیسے رمضان کے روزے ہیں، اگر آدمی مسافر ہے تو اس کو چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اندر گنجائش ہے. اور ایک ہے وہ رخصت جس کے اندر یعنی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں لینا ہی پڑے گا، تو اس میں سے یہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بسبب آمیزش نفل و فرض، نفل کو فرض کے ساتھ ملانے کی وجہ سے وضع کار باشد وہ گناہ گار ہوگا. اگر سون ای چنی قد، اور اگر اس نے بھول کر ایسا کیا، بسبب تاخیر سلام سجدہ سہو کند، تو سلام کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا. اس کو 2 رکعت پہ اسلام پھیر دینا چاہیے تھا مگر اس نے 4 رکعت پہ اسلام پھیرا ہے، تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا. اگر ب 2 رکعت نہ نشستہ است، اور اگر اس نے 2 رکعت پر نہیں بیٹھا ہے، فرض او تباہ شد، تو اس کی فرض نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. ہر 4 رکعت نفل شد اور 4 رکعت جو ہے نفل ہو جائے گی. وہ سجدہ سہو کند، اور سجدہ سہو کرے گا وہ. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.